بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسئلہ جو مغربی ممالک میں بھی زیادہ پیش آتا ہے اور اس کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی پیش آتا ہے، وہ ہے الکحل ملی ہوئی دواؤں کے استعمال کا حکم۔ الکحل اصل میں شراب ہی کا بدلا ہوا نام ہے تقریباً، البتہ اس اثر کے لحاظ سے تھوڑا سا تخفیف رہتی ہے۔ مغربی ممالک میں اکثر دواؤں میں 1% سے لے کر 25% تک دوائی کے اندر الکحل ملایا جاتا ہے، اور ایسی دوائیاں جس میں الکحل ملایا جاتا ہے عموماً نزلے کی دوائیاں ہیں، کھانسی کی دوائیاں ہیں، گلے کی خراش کی دوائیاں ہیں، اس طرح کی معمولی بیماریوں میں وہ استعمال ہوتی ہے۔ جیسے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ اگر سردی میں جو لمبی والی ہری پتی میں وائٹ گولی آتی ہے، پتلی باریک سی، وہ کھانے کے بعد آدمی کو نیند زیادہ آتی ہے، نشے کی کیفیت رہتی ہے، تو الکحل کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کی معمولی بیماریوں میں الکحل کا استعمال ہوتا ہے۔ تو تقریباً 95% دوائیاں جو مارکیٹ میں مل رہی ہیں ان سب میں الکحل موجود رہتا ہے۔ آج کے زمانے میں الکحل سے پاک دواؤں کا ملنا بہت مشکل ہے، ہر دوائی میں الکحل رہتا ہے، بلکہ ناممکن سمجھ لو کہ آج کے زمانے میں کوئی انگریزی دوا لیں اور اس میں الکحل شامل نہ ہو۔ تو ایسی صورت میں کیا ایسی دواؤں کا استعمال کرنا شرعاً درست ہوگا؟ تو نتیجہ یہی ہوگا کہ بھئی آپ انگریزی دوائیں استعمال نہ کریں، وہی کاڑھا پئیں، اور حکیم صاحب کی جو شربت بنا کے دیتے تھے وہی ابال کے دیتے ہیں، جڑی بوٹیاں ڈال کے وہی پئیں، تبھی جا کے آپ اس سے بچ سکتے ہیں، ورنہ آج انگریزی دواؤں سے الکحل کے بغیر نہیں بچ سکتے آپ، وہ رہے گی لامحالہ۔ اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ درجہ بدرجہ الکحل ملی ہوئی دواؤں کا مسئلہ صرف یورپین ممالک کا نہیں ہے کہ امریکہ یورپ وغیرہ تک محدود نہیں ہے، بلکہ آج اسلامی ممالک میں بھی یہ مسئلہ عام ہو چکا ہے کہ تقریباً ہر دنیا کے ہر کونے میں جو دوائیاں ملتی ہیں اس میں الکحل پایا جاتا ہے۔ اب اس میں طرفین کا مسلک آسان ہے، یعنی امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس الکحل ملی ہوئی دوا کا حکم سمجھنا آسان ہے۔ کیوں؟ ان حضرات کے نزدیک انگور اور کھجور کے علاوہ دوسری چیزوں سے بنائی ہوئی شراب بطور دوا کے یا طاقت حاصل کرنے کے واسطے اتنی مقدار میں استعمال کرنا جائز ہے جس سے نشہ پیدا نہیں ہوتا ہو۔ انگور کی نہیں رہنا وہ شراب اور کھجور کی نہیں رہنا وہ شراب، باقی چیزوں کی رہے، جیسے آپل ہے یا انار ہے، سبزی ہے یا ڈرائی فروٹس ہیں، کوئی اور بھی چیزیں ہیں، سبزیوں سے بھی بنتی ہے شراب، تو ان چیزوں سے بنائی ہوئی شراب ہے تو اس کی اتنی مقدار پینے کی گنجائش ہے جس سے نشہ نہیں آتا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اس کا قطرہ بھی حرام، 2 قطرے بھی حرام ایسا نہیں ہے۔ عام شراب یعنی انگور اور کھجور کی شراب کا جو حکم ہے وہ حکم دیگر شرابوں کا نہیں ہے ان حضرات کے نزدیک۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات، الکحل جو ملایا جاتا ہے دواؤں میں، اس کی بڑی مقدار انگور اور کھجور کے علاوہ دوسری چیزوں سے وہ الکحل بنایا جاتا ہے نا، وہ الکحل دواؤں میں ملایا جاتا ہے۔ یعنی مطلب کھجور سے بنی ہوئی شراب، انگور سے بنی ہوئی شراب دواؤں میں نہیں ملاتے، لوبے سے بنی ہے، سبزی سے بنی ہے، فروٹ سے بنی ہے، شہد سے بنی ہے، شیرے سے بنی ہے، چاول گیہوں سے بنائے ہیں، ان سے بنی ہوئی شراب دواؤں میں ملائی جاتی ہے۔ انگور اور کھجور کی شراب دواؤں میں ملائی نہیں جاتی۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ انگور اور کھجور کی شراب تو مطلقاً ایک خطرہ بھی حرام ہے، اس کے علاوہ جو شراب بنتی ہے وہ اتنی مقدار میں جائز ہے جس سے نشہ نہیں آتا۔ اب جو عام طور سے بنتی ہیں وہ انگور اور کھجور کے علاوہ ہی شرابیں بنتی ہیں، اب وہی شرابیں دوائیوں میں ملائی جاتی ہیں، اور وہ دوا کھانے کے بعد اتنی اس پر نشہ نہیں چڑھتا کہ آدمی کھانسی کی، نزلے کی اور بخار کی دوا کھانے کے بعد نشے میں آ جائے، نہیں آتا ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ الکحل ملی ہوئی دواؤں کا استعمال جائز ہے۔ ارے سمجھے، کھائے کیا دوائی ابھی الکحل ملی ہوئی، تو نشے میں تو آ رہے ہو پھر۔ ابھی تذکرہ چل ہی رہا ہے تبھی تم نشے میں آ گئے، تو اس لحاظ سے تو صاحبین طرفین کے حساب سے بھی حرام ہے پھر تو، کیونکہ نشے میں نہیں آنا ہے ان کے نزدیک۔
اتنی ہی مقدار جائز ہے جس میں نشے میں نہ آئے. تم آ رہے ہو تو پھر ان کے حساب سے بھی ناجائز ہو جائے گی. تو دواؤں میں استعمال ہونے والا جو الکحل ہے اگر انگور اور کھجور کے علاوہ دوسری چیزوں سے بنایا گیا ہو تو طرفین کے نزدیک اس کا استعمال یعنی اس دوا کا استعمال جائز رہے گا. لیکن وہی شرط وہی رہے گی کہ بھئی اس دوا کے کھانے کے بعد نشہ نہیں آنا اور علاج کی ضرورت کے پیش نظر. تو ان دونوں ائمہ کے مسلک کے حساب سے تو عمل کرنے کی گنجائش ہے کہ بھئی وہ دوا اتنی نہیں ہوتی کہ نشہ آ جائے کھانے کے بعد سردی کی اور بخار کی. اگر وہ الکحل یعنی جو شراب ہے انگور اور کھجور ہی سے بنائی گئی ہے تو پھر اس دوا کا استعمال کرنا ناجائز ہے. یعنی دوائی میں اگر جو الکحل ملائی گئی وہ ملایا گیا ہے وہ الکحل اگر انگور اور کھجور کا ہے تو وہ دوا استعمال کرنا بھی ناجائز ہے. ہاں یہ جائز کب ہوگی وہ دوا جس میں انگور اور کھجور کی شراب ملائی گئی ہے؟ ماہر ڈاکٹر اگر یہ کہے گا کہ اس بیماری کا علاج اس دوائی کے علاوہ کہیں اور نہیں ہے اور اس دوائی میں انگور اور کھجور کی شراب ملائی گئی ہے تو اب مجبور ہو گئے کہ اب اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے تو پھر اس کے استعمال کی گنجائش رہے گی. اس لیے کہ اب اس حالت میں تداوی بالحرام یعنی حرام چیز سے بھی علاج کرانے کا جو حکم ہوتا ہے وہ حکم لاگو ہو جائے گا کہ اب علاج کے سارے راستے بند ہو گئے سوائے اس کے. تو اس صورت میں مجبوراً اس کی اجازت دی جائے گی. اب ظاہر سی بات ہے کھانسی اور نزلہ ایسی بیماری نہیں ہے کہ آ کر یہ بولا جا سکے کہ کوئی ڈاکٹر یہ بولے کہ بھئی نزلے اور کھانسی کی دوائی اس گولی کے علاوہ آپ کسی سے نہیں بولو. وہ تو دوسرے انڈا کھا لے تو بھی ہو جاتا ہے، کالی مرچ کھائے تو بھی ہو جاتا ہے، ہلدی کا دودھ پیے تو بھی ہو جاتا ہے، فلاں چیزوں سے بھی ہو جاتا ہے. تو ایسا کوئی مرحلہ نہیں ہوگا کہ اس میں انگور اور کھجور کی شراب ملی ہو اور وہ نزلے اور بخار میں استعمال ہو رہی ہو اور اس کے علاوہ نزلے اور بخار کو دور کرنے کے لیے کوئی اور دوا موجود نہ ہو. ہاں کوئی اور مرض ہو تو ایسا اس کے بارے میں گنجائش رہے گی. یہ احناف کا مسلک ہوا. شوافے کا مسلک کیا ہے اس سلسلے میں الکحل ملی ہوئی دوا کا استعمال کرنے میں؟ خالص اشربہ محرمہ کو بطور دوا استعمال کرنا کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے. مطلب خالص شراب کو بطور دوا کے استعمال کرنا شوافے کے نزدیک جائز نہیں ہے. لیکن اگر شراب کو کسی دوا میں اس طرح حل کر دیا جائے کہ اس کے ذریعے ملانے کے بعد دوائی کے اندر شراب کا ذاتی وجود ہی ختم ہو گیا اور اس دوا سے ایسا نفع حاصل کرنا مقصود ہو کہ دوسری پاک دواؤں سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا تو اس صورت میں شوافے کے نزدیک بطور علاج کے ایسی دوا کا استعمال جائز رہے گا جس میں شراب ملا دی گئی لیکن ملانے کے بعد شراب کا وجود ختم ہو گیا. اب دوائی ہے بس ختم، وہ بطور دوا ہی استعمال ہو رہی ہے. نشہ کرنے کے واسطے وہ گولی کھائی نہیں جا رہی ہے، دوائی کے لیے طور پہ کھائی جا رہی ہے. چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی ترجمانی علامہ رملی نہایت المحتاج میں لکھتے ہیں اما مستحلقت ما دوا ان آخر فیجوز التداوی بها کصرف بقیت النجاسات ان عرف او ان عرف او اخبرہ طبیب عدل بنفعها وتعینها بان لا یعنی انها طاہر لا یغنی عنها طاہر. ایسی شراب جو دوسری دواؤں میں گھول کر ملا دی جائے کہ اس کا ذاتی وجود ہی ختم ہو جائے، اس کے ذریعے علاج کرانا مقصود ہو، جیسا کہ دوسری نجس اشیاء کا حکم ہے کہ دوسری گندی چیزیں بھی دوا میں ملا دی گئیں لیکن ملائی دوائی کے طور پہ، علاج کے طور پہ، اور وہ گندگی ختم ہو گئی، اس کی اب ماہیت بدل گئی. تو علم طبیب کے ذریعے سے اس کا مفید ہونا بھی ثابت ہو گیا ہو یا کوئی عادل طبیب نے اس کے نافع اور مفید ہونے کی خبر دی ہو اور اس کے مقابلے میں کوئی پاک چیز موجود نہ ہو تو پھر اس صورت میں آدمی مجبوراً وہ دوا استعمال کر سکتا ہے جس دوا میں شراب ملائی گئی، شراب کا وجود ختم ہو گیا، بطور دوا کے استعمال کرنا ہے اور اس دوا کے علاوہ کوئی پاک دوا موجود نہیں ہے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی الکحل ملی ہوئی دوا کو بطور علاج کے استعمال کرنا جائز رہے گا. باقی دو اور مسلک ہیں مالکیہ اور حنابلہ. ان کے نزدیک تداوی بالمحرم حالت اضطرار کے علاوہ کبھی جائز نہیں ہے. یعنی حرام چیز سے دوائی کے طور پر استعمال کرنا حرام چیز کو
استرار کا مطلب ہے کہ اب اگر وہ دوا استعمال نہیں کرے گا تو جان جانا پکا ہے، ڈاکٹروں نے لکھ کے دے دیا، اگر وہ دوا نہیں کھاؤ گے تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کی جان آپ کے حوالے، تبھی جائز رہے گی۔ اس کے علاوہ یہ جو تقسیم ہے شوافع اور احناف کے پاس، وہ تقسیم مالکی اور حنابلہ کے پاس نہیں ہے۔ تو موجودہ دور میں چونکہ دواؤں کا استعمال بہت عام ہو چکا ہے، جن دواؤں میں الکوہل ملتا ہے، اور اس مسئلے میں احناف اور شوافع کے مسلک کو اختیار کرتے ہوئے ان کے مسلک کے مطابق ایسے ملکوں میں گنجائش معلوم ہوتی ہے کہ الکوہل ملی ہوئی دوا کا استعمال کرنا جائز قرار دیا جائے۔ البتہ اس مسئلے کے حل کی ایک صورت کا مطلب ہے کہ اور واضح طریقے سے مسئلہ سمجھا جا سکتا ہے کہ جن دواؤں کے بارے میں یہ بات معلوم ہے کہ اس دوا میں، جیسے سردی، کھانسی اور خارش وغیرہ کی دوا میں الکوہل ملا رہتا ہے، بلکہ معلوم ہے، تو ماہرین سے معلوم کر لیا جائے کہ بھئی کسی بھی دوا میں الکوہل ملانے کے بعد، یعنی شراب ملانے کے بعد، شراب اپنی حقیقت پر باقی رہتی ہے یا شراب کی حیت اور ماہیت بدل جاتی، کہ اب اگر اس دوائی کو کسی لیب میں دیا جائے تو ٹیسٹ کرنے والا اسے دوائی کہے گا، اسے الکوہل اور شراب کا نام نہیں دے گا۔ ارے سمجھے؟ مثلا گوشت ہے، ہم لیب میں بھی جائے تو لیب میں ٹیسٹ کرنے والی جو مشینیں ہوتی ہیں وہ گوشت پر فوکس کر کے بتاتی ہیں یہ بکرے کا ہے، یہ گائے کا ہے، یہ بھینس کا ہے، یہ خنزیر کا ہے، یہ ہرن کا ہے، کس کا ہے، وہ ٹیسٹ کر کے بتاتی۔ تو ایسے ہی دوائی بھیجائی جائے تو لیب میں ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ رپورٹ آئے کہ بھئی یہ سردی کی دوا ہے، یہ کھانسی کی دوا ہے، یہ فلاں کی دوا ہے، یہ رپورٹ آنا، یہ رپورٹ نہیں آنا کہ یہ شراب ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ شراب اس میں گھل کے دوائی بن گئی۔ جیسے آپ نے پڑھا کہ شراب اگر سرکہ ہو جائے تو پھر اس کو استعمال کرنا بطور سالن کے درست ہے، ایسے ہی نمک کی کان میں گھدا گر کے نمک ہو جائے تو نمک حلال رہے گا، تو ایسے ہی شراب پڑھ کے دوائی میں دوائی بن گئی تو اب گویا کہ وہ شراب نہیں رہی، تو اس دوائی کا استعمال بھی درست رہے گا۔ تو یہ جو جزیہ ہے کہ شراب سرکہ ہو گیا تو سرکے کا استعمال جائز، نمک کی کان میں گھدا گر کے مر جائے اور نمک بن جائے تو نمک پاک رہے گا، وہ اس کا استعمال جائز۔ یہ جو مسائل ہیں، یہ مسائل تبدیل ماہیت کے، حقیقت کے، چاروں ائمہ کے نزدیک متفق علیہ ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو مالکی اور حنابلہ کا مسلک بھی صاف سمجھ میں آ جاتا کہ اگر یہ دوائیاں جس میں الکوہل ملا ہے اس کو لیب میں ٹیسٹ کیا جائے اور ماہرین نے کہا کہ بھئی شراب کی ماہیت ختم ہو گئی، اب یہ دوائی ہی ہے، بس ختم، تو گویا کہ چاروں ائمہ کے نزدیک الکوہل ملی ہوئی دوا کا استعمال جائز رہے گا، چونکہ تبدیل ماہیت اور حقیقت کے بعد وہ حکم باقی نہیں رہتا۔ تو اس سے الکوہل ملی ہوئی دواؤں کے استعمال کا حکم واضح ہو گیا۔